إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کینیڈا میں 1998 میں ہجرت کر کے آیا. پاکستان میں بھی یونیورسٹیز میں تعلیم کا موقع ملا, یہاں پر بھی, اور اسی طرح جابس جب کرتے ہوئے یہاں کے ماحول اور یہاں کے مسائل اور یہاں کے جو صورتحال ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے, اور پھر بعد میں خدا تعالیٰ کے فضل سے مختلف جماعتی ذمہ داریوں میں بچیوں اور ان کے والدین سے جب یہ دیکھنے کا موقع ملا کہ کس طرح وہ اپنے مسائل کو جو کہ ان کو دن رات درپیش ہوتے ہیں, کس طرح وہ ان کا سامنا کرتے ہیں اور کس طرح ان سے بچتے ہیں. تو ان سارے مشاہدات کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے پروگرام میں, آج کے سیشن میں ہم مل کر سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح یہاں پر بھی جو معاشرہ ہے وہ کس طرح ان مسائل کی وجہ سے پریشان ہے, اور کس طرح ہم ان مسائل سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے خدا تعالیٰ کے فضل کو جذب کرتے ہوئے آگے بڑھ سکتے ہیں. چنانچہ اس زمن میں جب پہلی چیز دیکھی جائے تو شراب نوشی اور ڈرگز کو یہاں پر جس طرح قانونی حیثیت سے پچھلے دنوں میں قانونی طور پر ڈرگز جو ہیں ان کا استعمال نشہ کو بڑھانے کے لیے جائز قرار دیا گیا ہے. ایک سروے کے مطابق کافی عرصے پہلے کا ہے, 90% سے زیادہ بچے جو گریڈ 12 کے ہیں وہ شراب پیتے ہیں, اور 40% سے زیادہ بچے جو ڈرگز لیتے ہیں. اور یہ بہت پرانا سروے ہے, اب جب قانونی حیثیت ہوگی اس کی تعداد کئی گنا بڑھ گئی ہے, اور مسائل یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ یہ ایسی ڈرگز لے رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے اموات ہو رہی ہیں. اب اس کے بعد اگلا جو ہے وہ یہ ہے کہ جو آپس میں تعلقات ہیں, ازدواجی تعلقات اور ایک میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں, اس میں بے سکونی اور اس میں لطف ختم ہو گیا ہے, کیونکہ وہ تعلقات اتنی چھوٹی عمر سے اتنے عام ہو جاتے ہیں کہ اس میں پھر لطف کوئی نہیں رہتا, اور اس کی وجہ سے ہم جنس پرستی کو بھی قانونی حیثیت مل گئی ہے. اکیلے رہنے کے رجحان بہت بڑھ گیا ہے. پہلے تو میاں بیوی کا مسئلہ ہوتا تھا, بچوں کا, وہ سارا کچھ ختم ہو گیا. 28% سے زیادہ لوگ اس وقت کینیڈا میں اکیلے رہ رہے ہیں, اور پہلی دفعہ 150 سال میں یہ تناسب ان لوگوں سے کہ جن خاندانی طور پہ رہتے ہیں, جن کے میاں بیوی اور بچے ہیں, وہ بڑھ گئی ہے. تو دن بدن یہ معاشرہ اور یہ ماحول خود پرستی کی طرف لے کر جاتا ہے, اور خود پرستی جو ہے وہ انانیت, می, مائی سیلف اینڈ آئی کے ارد گرد گھومتی ہے. اور انسان جب کسی اور کی ضرورت نہ رہے اور علم اور دولت بھی ہو, وہ کبر اور نخوت اتنی بڑھتی ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو خدا بنا بیٹھتا ہے اور خدا سمجھنے لگ پڑتا ہے. یہ ہے جس کی وجہ سے, یہ ماحول ہے جس کی وجہ سے دہریت دن رات پنپتی ہے. اور یونیورسٹیوں میں تو خاص طور پر دہریت کی اب مختلف طریقے سے تعلیم دی جاتی ہے, اس پیغام کو مؤثر کیا جاتا ہے. تو یہ وہ سارے عوامل ہیں جس میں ہمارے بچے پلتے بڑھتے ہیں. گھروں میں بے حیائی پہنچ گئی ہے, جو حضور نے بتایا پچھلے خطبے میں کہ گھروں میں انٹرنیٹ اور فون کے ذریعے وہ بے حیائی جو بڑی تگ و دو سے جس کی طرف جایا جاتا تھا, اب تو وہ ہر وقت گھر میں موجود ہے. اور BBC کی ریسرچ کے مطابق 12 سال تک کے بچے جو ہیں ان کو اتنا زیادہ گند کا اور جو پورنوگرافی اور ان چیزوں کا اتنا زیادہ ان کو ایکسپوجر مل گیا ہے کہ ان کی حس جو ہے ایک میاں بیوی کے جو ازدواجی تعلقات کی ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ 12 سال کے بچے جب کل کو بڑے ہوں گے اور مختلف قوانین بنانے لگیں گے تو یہ کن کن حدوں کو پار کریں گے تاکہ وہ تسکین اور سکون حاصل کر سکیں. تو جتنی خدا تعالیٰ سے دوری, جتنے بت بنائے جائیں گے, اتنی ہی معاشرتی سکون اور انفرادی سکون ختم ہوتا جائے گا. اس ساری چیز کی اصل منبع جو ہے, بنیاد جو ہے, وہ یہ ہے کہ پیسے کو سب کچھ بنا لیا گیا ہے. جو اس ماحول میں جو چیز سامنے آتی ہے کہ جب ہجرت کر کے آتے ہیں خاندان, تو کئی دفعہ یوں محسوس ہوتا ہے, یہ پیغام دیا جاتا ہے رشتہ داروں کی طرف سے اور دوست احباب کی طرف سے کہ جب تک تم دنیا کے دوڑ کے مقابلے میں ہمارے برابر نہیں آؤ گے, اس وقت تک تمہاری بات کی اور تمہارے بچوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے.
چنانچہ اس دوڑ میں وہ میاں بیوی اور ان کے بچے بڑی بڑی اچھی یونیورسٹی میں بھی جا سکتے ہیں، وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے کاموں پہ لگتے ہیں اور جلد از جلد گھر اور گاڑی اور ان سلسلوں میں پڑ جاتے ہیں. اور اس کی ایک اور وجہ بھی یہ ہے کہ یہ خیال بھی بڑا کئی دفعہ دیا جاتا ہے کہ بچیوں کے اچھے رشتے اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک دنیا داری میں یہ چیزیں تمہارے پاس نہیں ہوں گی. تو یہ جو دنیا داری ہے، یہ جو پیسے کی دوڑ ہے، اس ضمن میں ٹی وی ایک چینل ہے بڑا مشہور، اس کی بڑی انہوں نے ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے، دکھائی ہوئی ہے، جو ان کی ویب سائٹ پر غالباً اب موجود ہوگی، کافی عرصہ پہلے کی ہے، کہ انہوں نے کارپوریٹ ورلڈ کو، یہاں کی جو بڑے بڑے کارپوریٹ ورلڈ ہے، ان کو ایک سائیکوپاتھ سے تشبیہ دی ہے. اور سائیکوپاتھ کا مطلب یہ کہ پاگل سے تشبیہ دی ہے، جو ساری خصوصیات اس کے اندر ہوتی ہیں وہ انہوں نے، کیونکہ وہ یہ دکھایا گیا ہے کہ ان کو کوئی ہوش نہیں ہے، ان کو صرف اپنے منافع کی ہوش ہے، جائز یا ناجائز طریقے سے. تو اس ماحول میں جب اتنے بت بنتے ہیں تو خدا تعالیٰ پہلے تو دھتلاتا ہے خدا تعالیٰ کا وجود، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ بالکل غائب ہو جاتا ہے. اور بالخصوص ان گھروں میں جہاں پر سنگل پیرنٹ ہے، یہاں کی یہ تحقیقات آئی ہیں کہ وہ کتنے مسائل کا شکار ہوتے ہیں بچے، جو والد یا والدہ اکیلی رہ جاتی ہے خاندانی جھگڑے اور علیحدگی ہو کر. تو یہ وہ عوامل ہیں جن کی وجہ سے دہریت چھوٹے چھوٹے بتوں کے ذریعے، اور وہی بت کئی دفعہ بہت بڑے بڑے بت بن کر خدا تعالیٰ کے وجود کو بالکل غائب کر دیتے ہیں زندگیوں میں سے. یہاں یہ نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کمانا برائی نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑے بڑے صحابہ کرام اور بعد ازاں جماعت احمدیہ کے بزرگان نے بھی دنیا میں نام کمایا، لیکن ان کی بنیاد خدا تعالیٰ پہلے اور پھر دنیا تھی. اور ہر حال خدا کی محبت اور اس کی تعلیمات زندگی پر غالب تھیں. جب یہ بنیاد ہو تو خود بخود ہر کام جائز طریق پر ہوگا اور ہر عمل بابرکت ہوگا. چنانچہ آگے بڑھتے ہیں، اور دوسرا حصہ کہ ان مسائل کا حل کیا ہے. یہاں میں یہ وضاحت کر دوں کہ حضور انور نے 16 اپریل 2021 کے خطبہ میں اس احساس کو کہ بعض لوگ نا امید ہو کر کہتے ہیں کہ ہم بخشے نہیں جائیں گے، مزید گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جبکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ دعا تریاک ہے، آخر دعاؤں سے دیکھ لے گا کہ گناہ اسے کیسا برا لگنے لگا. تو اس ضمن میں کہ یہ جو حل ہے، میں کچھ واقعات عرض کروں گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس دہریت زدہ معاشرے میں جہاں پر صرف دنیا ہی دنیا اور کتنے مختلف قسم کے مسائل چل رہے ہیں اور بے سکونی ہے، کس طرح جماعتی احباب، کیونکہ اس جماعت کا ایک والی ہے، ایک خدا تعالیٰ ہے جس نے اس جماعت کی خود حفاظت کرنی ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی جھولی میں ڈالنا ہے. اور اس ضمن میں میں کچھ واقعات عرض کروں گا، اور وہ واقعات کچھ اس طرح ہیں کہ میں نے ایک مربی سلسلہ جو یہاں سے جامعہ باہر کی جامعات سے فارغ التحصیل ہیں، ان سے میں نے پوچھا کہ آپ نے یہاں کے ماحول میں پلے بڑے، یہاں پر ہی پیدا ہوئے، کس طرح یہ آپ کے ذہن میں آیا کہ آپ نے جامعہ احمدیہ میں جانا ہے. تو ان کا جواب بڑا یہ دیکھنے والا تھا کہ کس طرح ان کے پردادا نے، جو کہ خود غیر احمدی تھے لیکن اپنے بچوں کو، جو ان کے دادا اور ان کے بھائیوں کو، وہ یہ کہتے تھے کہ احمدیوں کی مسجد میں جا کے نماز پڑھو کیونکہ وہاں تمہیں خدا نظر آئے گا. چنانچہ وقت کے ساتھ ساتھ پھر ان بھائیوں نے خود بیعت کی اور پھر ان کے پردادا نے بھی بعد میں بیعت کر لی، لیکن جو مسجد سے تعلق ان کے پردادا نے بنایا وہ نسل در نسل چلتا رہا. اور باہر کے ملک میں ان کے والد صاحب نے، جو مربی سلسلہ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، انہوں نے بھی ایک اصول کو بہت زور سے پکڑا، اور وہ یہ ہے کہ بچوں کا تعلق مسجد سے، چاہے سپورٹس کے فائنلز ہو رہے ہیں، چاہے بڑا اچھا کوئی پروگرام آ رہا ہے، جو بھی آ رہا ہے، نماز کا وقت ہے تو مسجد میں جانا ہے، کوئی پروگرام ہو رہا ہے تو مسجد میں جانا ہے. تو مربی سلسلہ کہتے ہیں، مربی سلسلہ کہ جو وہ تعلق مسجد سے بنا، اس نے مجھے خدا تعالیٰ کی طرف ایسا قائل کیا کہ میں نے اپنے آپ کو وقف کے لیے اور مربی سلسلہ جامعہ کے لیے پیش کر دیا. اللہ کے فضل سے وہ مربی سلسلہ ہے. دوسرا واقعہ، ہمارے ایک دوست ہیں یہاں پر، وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے
فیملی کے طور پر، ایک خاندان کے طور پر کافی عرصہ پہلے ایک تہیہ کیا، کہ فیصلہ کیا کہ ہم حضور انور کے خطبات سب مل کر گھر میں بڑے اہتمام سے سنیں گے، سارے بچے اور وہ خود مل کر۔ کہتے ہیں یہ سلسلہ چلتا رہا، ان کی بیٹی یونیورسٹی جاتی ہے، وہاں پر اس بچی کی دوستی ایک اور بچی سے ہوئی جو کہ احمدی نہیں لیکن پاکستان سے تعلق رکھتی ہے، ایک معزز گھرانے سے، بڑی اچھی فیملی، بڑا اچھا گھرانہ، اٹھنا بیٹھنا ان کا۔ تو اس بچی کی سہیلی جو کہ یہی پاکستانی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی تھی، اس کی شادی کا فنکشن آ گیا، اور اس میں مہندی کا فنکشن تھا جس میں اس بچی نے جانا تھا، اس کو بلایا گیا تھا۔ تو ان کے گھر والوں نے کہا، احمدی جو ہیں، ان کا کہ بیٹی جاؤ، کیونکہ بڑا اچھا فیملی ہے، پردہ بھی کرتے ہیں، سارا کچھ ہے، تو جاؤ آپ شامل ہو جاؤ اس میں۔ تو اس بچی نے صرف 1-2 دن پہلے، مہندی کے فنکشن سے پہلے، کہا کہ میں نے اس فنکشن میں نہیں جانا۔ والدین بڑے حیران ہوئے کہ کیا وجہ ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ بیٹی کیا وجہ ہے، کیونکہ وہ فیملی تو بہت اچھی ہے۔ تو اس بچی نے کہا کہ اس فنکشن کا میرے علم میں آیا ہے کہ وہاں پر مکس گیدرنگ ہونی ہے اور مختلف قسم کی رسمیں رسومات ہونی ہیں، میری طبیعت گوارا نہیں کر رہی کہ میں اس میں جاؤں۔ اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل نے اس سٹیپ نے جو اس فیملی نے لیا کہ سارے خاندان نے مل کر حضور انور کے خطبات سننے کی ایسی خاموش تربیت کی، ایسا شعور اس بچی میں پیدا کیا کہ جس میں گھر والے اجازت دے رہے ہیں تو اس نے خود اس کے عوامل سارے دیکھ کر کہ کیا ادھر صورتحال ہوگی، اس نے کہا کہ میں نے اس فنکشن میں نہیں جانا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں یہاں پر، انہوں نے 1990 کی دہائی میں آخر میں اس کے خود بیعت کی۔ پاکستان سے ان کا تعلق نہیں ہے، یہاں ساؤتھ ایشیا سے۔ بہرحال ان کو بیعت کے بعد ان کو خود بہت شوق ہے تبلیغ کا، اور وہ سارے خاندان فیملی مل کر تبلیغ کرتی ہے، مختلف سٹالز میں ہر ویکنڈ پہ جاتے ہیں، بڑی محنت سے، بڑے شوق سے تبلیغ کرتے ہیں۔ ان کا بیٹا بڑا ہوا، بیٹے کے لیے رشتہ آیا۔ جو رشتہ آیا تو لڑکی والوں نے کہا کہ ہمیں آپ کا بچہ پسند ہے، تو اس کو رشتے کو آگے بات کو بڑھایا جائے۔ تو بچے نے جواب دیا کہ میں 40 دن تک دعا کروں گا۔ ایک ایسی فیملی کا جو خود جنہوں نے بیعت کی ہو، اور وہ بچہ جو یہاں پر پلا بڑا ہو، اس نے کہا میں 40 روز تک دعا کروں گا اور اس کے بعد اس کا جواب دوں گا۔ لڑکی والوں نے کہا کہ ہم نے باہر جانا ہے یورپ کے ٹور پہ، اور وہاں پر مختلف رشتہ داروں سے ملنا ہے اور لوگوں سے ملنا ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی اور اگر اچھا رشتہ آ گیا تو ہم وہاں پر ہاں کر دیں۔ تو بچے کا جواب سنیے۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کو یہ رشتہ میرے لیے منظور ہے تو ہو نہیں سکتا کہ کہیں اور بات ہو جائے، وہاں روک پڑ جائے گی، اور اگر یہ رشتہ منظور نہیں ہے تو دوسری جگہ بات ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، کیسا توکل ہے اس بچے کا خدا تعالیٰ پر۔ چنانچہ وہ فیملی گئی، واپس آئی، اور اس اثناء میں 40 روز بھی ہو گئے دعا کرتے ہوئے۔ تو اس بچے نے جواب دیا کہ مجھے اب خدا تعالیٰ کی طرف سے دل میں سکینت بھی ہے اور ایسا محسوس ہوا ہے سارا کچھ کہ اس رشتے میں ہاں کر دوں۔ چنانچہ وہ رشتہ ہو گیا۔ اس رشتے کے سلسلے میں 3-4 سبق ہیں جو دیکھنے والے ہیں۔ یہ رشتہ 2 مختلف قومیتوں میں ہوا، اور یہ وہ جماعت کا رنگ ہے کہ جس نے دنیا کو اکٹھا کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ رشتہ اس وقت ہوا جب ان کی عمر ابھی یونیورسٹی انہوں نے شروع کی تھی، بچے اور بچی نے، اور حضور انور اور مختلف خلفاء اور اسلام میں مختلف مثالیں جو موجود ہیں، اور خاص طور پہ خلیفہ وقت نے بار بار یہ پیغام دے رہے ہیں کہ بچے اور بچیوں کے وقت پر رشتے کریں۔ دونوں نے مل کر یونیورسٹی تقریباً ان کی مکمل ہونے والی ہے، اور اب اللہ کے فضل سے ان کا بچہ بھی ہے، بیٹا ہوا پیچھے دروں۔ تو بات یہ ہے کہ سب کچھ ممکن ہے، اور جو انسانی ضروریات ہیں، اسلام ایک پریکٹیکل ریلیجن ہے، ایک عملی مذہب ہے، اور اسلام نے اس لیے وہ ساری چیزیں اس کے مطابق ایک طرز زندگی بتایا ہوا ہے۔
آخر میں ایک دو واقعات میں بتاتا ہوں. ایک بچے کے متعلق والدین نے کہا کہ بہت پریشانی تھی، وہ مختلف قسم کے غیر مناسب چیزوں میں شامل ہو گیا یہاں کے ماحول میں، معاشرے میں، اور بہت سخت پریشانی میں تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم دن رات قرآن کی تلاوت کریں گے اور سنیں گے قرآن کو، کیونکہ قرآن کریم میں ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ قرآن ایک شفا ہے. تو انہوں نے یہ تجربہ کیا کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے اس بچے کی ایسی کایا پلٹی کہ بعد میں وہ خدا تعالیٰ کے فضل سے قائد مجلس بنا. اور پھر ایک بچی کے معاملے میں بھی ان کے والد صاحب نے بتایا کہ ہم نے دونوں میاں بیوی نے، وہ بچی کے بھی مسائل شروع ہو گئے تھے، روزانہ سورہ کہف کا پہلا اور آخری رکوع تلاوت کرتے رہے اور سورہ یاسین. اور سورہ کہف کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اس کی تلاوت کرنی چاہیے پہلے اور آخری رکوع کی. چنانچہ 1 سال تک وہ یہ کرتے رہے اور اللہ کے فضل سے وہ بچی کی ایسی کایا پلٹی کہ اس نے عائشہ اکیڈمی میں داخلہ لے لیا بعد میں. تو بات غور کرنے کی اور سمجھنے کی یہ ہے کہ حضور انور نے جس طرح پچھلے دنوں خطبے میں فرمایا کہ بہت تیزی سے حملے بڑھ گئے ہیں. جتنی تیزی سے حملے بڑھے ہیں، اژدہا ہے جو باہر دنیا اس وقت جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں، اس میں ہم نے اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے آگے پیش کرنے کے لیے اتنی ہی تیزی دکھانی ہے. اور جو 2 بنیادیں ہیں جن پر اس دہریت کے دور سے، اس دنیا پرستی کے دور سے بچا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ ماں باپ کا اپنے بچوں کے لیے اویلیبل ہونا، ان کے لیے موجود ہونا، ان کی زندگی کا فعال حصہ بننا. اور دوسرا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے فضل کی بھیک مانگتے رہنا، کیونکہ کوئی بھی کوشش اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک خدا کا فضل شامل حال نہ ہو. اور اسی سلسلے میں 3 کل بھی پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے صبح اور شام، کیونکہ وساوس ہیں اتنی تیزی سے، تو سوشل میڈیا عام ہے، اتنی تیزی سے وساوس کی بھرمار ہے اس ماحول اور اس معاشرے میں کہ اس کے لیے خدا تعالیٰ کی پناہ میں آنا بہت ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی زندگیوں کو، اپنے بچوں کو اور اپنی آئندہ والی نسلوں کو خدا تعالیٰ کے آگے پیش کرتے رہیں اور خدا تعالیٰ کے فضل کے سائے میں چلتے رہیں. آمین.